آج 3 جنوری سن 2024 عیسوی 20 جمادی الثانی 1445 ہجری اور 19 پو 2080 بکرمی ہے۔ پیش خدمت ہے آج کے روزنامہ لازوال اور دیگر اخبارات میں چھپی چند خبروں کی اہم سرخیاں۔ نئی دلی میں وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح میٹنگ منعقد۔ سیکیورٹی گرڈ کے کام کاج اور سیکیورٹی سے متعلق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو جموں کشمیر میں ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں وزیر داخلہ نے سیکیورٹی گرڈ کے کام کاج اور سیکیورٹی سے متعلق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں شاہ نے جموں کشمیر میں تعینات پولیس، فوج اور سینٹرل آرمڈ فورس CAPF کے درمیان مکمل علاقے پر تسلط اور بہتر تال میل پر بھی توجہ مرکوز کی۔ وزیر داخلہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقہ میں مقامی انٹیلیجنس کو فروغ دینے اور مضبوط کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر داخلہ علاقے ڈومیشن پلان، زیرو ٹیرر پلان، امن و امان کی صورتحال، UAPA سے متعلق معاملات اور سیکیورٹی سے متعلق دیگر امور کا بھی اس میٹنگ میں جائزہ لیا۔ نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ جموں کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جموں کے 8ویں کنونشن میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ منگل کو جاری ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنے ایک روزہ دورے کے دوران دھنکھڑ اسکاسٹ جموں کے 8ویں کنونشن میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ کنونشن کی تقریب کی صدارت کرنے کے علاوہ نائب صدر کٹھوعہ میں بائیو ٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو کے افتتاح کے موقع پر بھی شرکت کریں گے۔ حکومت کی یقین دہانی کے بعد ٹرانسپورٹروں کی ہڑتال ختم۔ آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے نمائندوں نے حالیہ ملک گیر ٹرانسپورٹ ہڑتال کے سلسلہ میں سرکاری افسران کے ساتھ بات چیت کی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ حکومت اور ٹرانسپورٹروں کی میٹنگ کے دوران ہڑتال کو ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ نئے قانون پر کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ٹرانسپورٹ کے نمائندوں کے ساتھ مکمل مشاورت کو یقینی بنانے کی باہمی خواہش ہے۔ مرکزی داخلہ سیکریٹری اجے بھلا نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کا نیا سنہتا 106/2 کو لاگو کرنے سے پہلے ہم آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ بات چیت کی روشنی میں حکومت اور ٹرانسپورٹرز دونوں ایک اتفاق رائے پر پہنچ گئے ہیں اور ٹرانسپورٹ کارکنوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی ڈیوٹی دوبارہ شروع کریں۔ مرکزی داخلہ سیکریٹری اجے بھلا حکومت کے ترجمان نے ٹرک ڈرائیوروں سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر کام دوبارہ شروع کر دیں۔ جاپان میں زلزلے سے اب تک 48 افراد ہلاک ہونے کے ساتھ ساتھ آگ سے 100 سے زائد گھر اور دکانیں جل کر خاکستر ہوئی ہیں۔ اسٹار نیوز نیٹ ورک مانیٹرنگ ڈیسک کے مطابق جاپان میں شدید نوعیت کے زلزلے نے تباہی مچا دی ہے۔ پیر کو جاپان کی سرزمین کو 7.5 شدت کے طاقتور زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس واقعے میں تقریباً 48 لوگوں کی موت ہو گئی اور 155 لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ 2000 روپے کے نوٹوں کو واپس کرنے کی مدت ختم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے پاس اب بھی 9330 کروڑ روپے کے نوٹ موجود۔ RBI کا انکشاف۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے 2000 روپے کے نوٹوں کو واپس کرنے کی مدت ختم ہونے کے بعد RBI نے انکشاف کیا ہے کہ بند ہونے کے باوجود لوگوں نے 9330 کروڑ روپے قیمت کے 2000 کے نوٹ واپس نہیں کیے۔ اسٹار نیوز نیٹ ورک مانیٹرنگ ڈیسک کے مطابق ریزرو بینک آف انڈیا نے 2000 روپے کے بندش شدہ نوٹوں کے بعد بھی بینک نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ابھی تک 9330 کروڑ روپے کے نوٹ
عوام کے پاس موجود ہیں۔ ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر CEC اور الیکشن کمشنروں EC کی تقرری کے لیے سلیکشن کمیٹی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جگہ ایک مرکزی وزیر کو شامل کرنے کے التزام والے دسمبر 2023 کے نئے قانون کی درستگی کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کرتے ہوئے 2 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ مدھیہ پردیش کانگریس لیڈر جیا ٹھاکر اور وکیل گوپال سنگھ نے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز تقرری سروس کی شرائط اور دفتر کی شرائط ایکٹ 2023 کو آئین کی مختلف الزامات اور عدالت عظمیٰ کے ایک فیصلے کے برعکس قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک الگ الگ درخواستیں دائر کی ہیں۔ EVM کے بارے میں ووٹر بیداری، DEO ریاسی نے سیاسی نمائندوں سے تعاون کی درخواست کی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ریاسی وشیش مہاجن نے آج یہاں DC آفس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی، جس کا ایجنڈا نمائندوں کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بارے میں رائے دہندگان کی بیداری کو بڑھانے کے لیے جاری اقدامات کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ وہیں سیشن کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ بیداری کو فروغ دینے کے لیے اہم مقامات پر اسٹریٹجک طریقے سے EVM ڈیمانسٹریشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے بلاک لورن کے زیر اہتمام لوئل بیلا کے مقام پر قائم سرکاری راشن سٹور مقامی آبادی کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہاں منڈی کے لوئل بیلا میں ایک راشن سٹور جس پر قریب 5 پنچایتوں کے قریب 1700 راشن کارڈ ہولڈر پریشان ہیں، جن کے لیے صرف ایک سٹور ہے اور اس سٹور پر صرف ایک ہی سیل مین بھی ہے۔ واضح رہے کہ اس سٹور سے لوئل بیلا، مارکوٹ، بارہ چھڑ، پلیرا، بن اول، درمیانہ بن بالا، ناگا ناڑی، سٹیلا، بیلا والا، چکی والا تک لوگ، جن میں ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے، راشن حاصل کرتے ہیں۔ عوام نے ضلع انتظامیہ سے گزارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں راشن سٹورز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ نئے سیلز مین کا اپائنٹ بھی کیا جائے۔ وانگت کنگن میں آگ کی واردات میں مکان مکمل طور خاکستر۔ گاندربل کے وانگت کنگن میں آگ کی ایک واردات میں ایک رہائشی مکان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق وانی ارم وانگت کنگن گاندربل میں منگلوار کو آگ کی ہولناک واردات میں ایک رہائشی مکان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق منگل کی سپہر اچانک عبدالرشید بجران ولد نذیر احمد بجران کے یک منزلہ مکان میں اچانک آگ نمودار ہوئی۔ مکان میں موجود سردیوں میں استعمال کے لیے ذخیرہ کیا ہوا بالن، گیس اور کوئلہ کی وجہ سے قلیل مدت میں آگ نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے یہ مکان مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ عوام نے اس علاقے میں ایک فائر سروس اسٹیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع ڈوڈا میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور معاشی ترقی کو تیز کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ہروندر سنگھ نے آج یہاں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں اوسر پروگرام کے نفاذ اور مستقبل کے ہنر کی ترقی کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وہیں ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس کمیٹی DTFC نے ضلع بھر میں مقامی لائبریریوں کو بڑھانے، اسکل ڈیولپمنٹ کورسز کے انعقاد، روزگار میلوں کا انعقاد، پیشہ ورانہ امتحانات کے لیے کوچنگ فراہم کرنے اور تیر اندازی اور شوٹنگ سمیت کھیلوں کے مراکز کے قیام کے منصوبوں کا خاکہ بھی پیش کیا۔ ضلع ہیڈ کوارٹر اودھم پور میں آئندہ یوم جمہوریہ 2024 کو بغیر کسی رکاوٹ کے منانے کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر سلونی رائے نے DC آفس کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں مختلف محکموں کے ضلعی افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس دوران سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جوگندر سنگھ، ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر کے ساتھ ساتھ ضلع کے دیگر افسران بھی موجود رہے۔ اس موقع پر
یوم جمہوریہ کو بہتر اور احسن انداز سے منائے جانے کے حوالے سے تفصیلاً جانکاری حاصل کی گئی اور مختلف محکمہ جات کو کئی اہم ہدایات بھی فراہم کی گئیں۔ وہیں اودھم پور میں ڈی سی نے امرت 2 کے تحت اودھم پور ٹاؤن میں پینے کے پانی کی فراہمی میں اضافے کا جائزہ بھی لیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر رجوری نے پاور سیکٹر کے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پٹھان موڑا میں نئے تعمیر شدہ ریسیونگ اسٹیشن کا بھی کیا معائنہ۔ ڈی سی رجوری نے نئے جی ایم سی رجوری صحت کے شعبے کے دیگر پروجیکٹوں پر کام کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔